بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے بات کرنی ہے پی ٹی آئی کے بیٹ کے سمبل کے بارے میں. بیٹ عمران خان کا نشان رہا ہے، آج بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. لیکن جو پچھلے 2 سال میں ایک پوری کوشش ہوئی ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل فورس ختم کرنے کی، وہ ابھی تک بھی ناکام ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ناکام رہے گی. اگر اس کا ثبوت کسی کو چاہیے تھا تو کل کوہاٹ میں، اور اس سے پہلے نوشہرہ میں، اس سے پہلے پشاور میں، اس سے پہلے مردان، چارسدہ، دیر، سوات، مالاکنڈ، کرک، بنو، ایبٹ آباد، خیبر، اسٹیٹ کی تمام آپریشن کے باوجود جو لوگ نکلے اور وہ ورکر کنونشنز جن کو حکومت اجازت بھی نہیں دے رہی تھی باقی پارٹیوں کے جلسوں سے بڑے رہے ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی آج بھی پاکستان کی واحد فیڈرل پارٹی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہے. اور جو آنے والے 2024 کے الیکشنز ہیں وہ پی ٹی آئی کے بغیر بے معنی ہو جائیں گے. جو ڈیسیژن ای سی پی کا تھا پی ٹی آئی کے 2022 کے الیکشنز کو غلط قرار دینے کا، وہ معذرت کے ساتھ غلط تھا. ای سی پی نے خود 13 ستمبر کو وربل ڈیسیژن میں اناؤنس کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے الیکشنز ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی کے بیٹ کا سمبل ان کے پاس رہے گا. لیکن 70 دن اس ڈیسیژن کو ریزرو کرتے ہوئے جب ریٹن ڈیسیژن آیا، تو جب ای سی پی 310-320 دن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں کر سکی اور 120 دن وفاق میں الیکشن نہیں کر سکی، اس نے پی ٹی آئی کو 20 دن دیے کہ دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشنز کریں. ہم نے یہ نہ مانتے ہوئے کہ یہ ڈیسیژن صحیح ہے تب بھی وہ الیکشنز کرائے اپنے آئین کے تحت اور پاکستان کے قانون کے تحت. لیکن لگتا ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی دیکھ کے جو لاڈلا شریف اور اس کے ایلائز کی اٹیمپٹ تھی پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے کی، کیونکہ اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کنٹینیو رہ رہی ہے. اور ابھی بھی پی ٹی آئی کو سمبل بیٹ نہ دینے کی کوششیں جاری ہیں. 12-13 لوگوں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے الیکشنز پہ اعتراضات اٹھائے گئے، جن میں وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ممبرز بھی نہیں ہیں، اور ان کو الیکشن کمیشن کل سنے گا. یاد رکھیں کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس اس کا سمبل انٹرا پارٹی الیکشنز کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر تو کسی بھی پارٹی کو نہیں ملتا. کیونکہ اگر اعتراض یہ ہے کہ ان اپوزڈ الیکشنز ہوئے تو پی ایم ایل این کے ان اپوزڈ ہوئے تھے، پیپلز پارٹی کے ان اپوزڈ ہوئے تھے، ایم کیو ایم کے ان اپوزڈ ہوئے تھے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ان اپوزڈ ہوئے تھے. تقریباً سارے پارٹیز کے ان اپوزڈ الیکشنز ہوتے ہیں. اگر اعتراضات یہ ہے کہ ٹائم کم تھا تو ٹائم تو الیکشن کمیشن نے دیا ہی کم تھا. لیکن آپ 15 جون کا ڈان دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پی ایم ایل این کے کل ہونے والے الیکشنز کی صرف ایک دن پہلے خبر لگی تھی، اور وہ بھی لکھا تھا کہ ممکنہ طور پہ کل الیکشنز ہوں گے. ایسے ہی پیپلز پارٹی، باقی پارٹیز کا تو کچھ پتہ ہی نہیں. اور اگر اعتراض یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا گیا، تو یہ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک بڑی پارٹی ہے جس نے بڑا عہدہ اپنے خاندان سے باہر دیا. کیونکہ نہ تو پی ایم ایل این میں کوئی بڑا عہدہ شریف خاندان سے باہر جا سکتا ہے، نہ پیپلز پارٹی میں جا سکتا ہے، نہ جے یو آئی میں گیا ہے، نہ اے این پی میں گیا ہے. تو کیسے آپ پی ٹی آئی کے الیکشنز کو غیر قانونی قرار دیں گے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں، اگر ایسے کوئی اٹیمپٹ ہوئی بھی اور پی ٹی آئی سے اور عمران خان سے اور عمران خان کی پارٹی سے اس کا حق لیا گیا تو 2024 کے الیکشنز مذاق بن جائیں گے. اور یہ عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے ان کا حق لینا نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے لوگوں سے ان کا ڈیموکریٹک حق لینا ہوگا. اور اگر 2024 کے الیکشنز مذاق بن گئے
تو پھر جو پاکستان کو چانس ہے کہ اس الیکشن کے بعد پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی آئے، تو پھر وہ بھی نہیں آئے گی۔ اور ہاں، ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، اگر یہ کیا گیا تو انشاءاللہ اس کو کورٹ میں تو ہم ضرور چیلنج کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جیسے عوام کے کورٹ نے پچھلے 22-24 مہینوں میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو ایک حب الوطن قوت سمجھتی ہے اور اس کو پاکستان کو فکس کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سمجھتی ہے، تو پھر یاد رکھیں، اور یہ میرے سے نہ انہی سے پوچھیں اور وہ آپ کو سب بتائیں گے کہ 8 فروری کو جو بھی ہوگا انشاءاللہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دینے، اور اگر آپ یہ ایک اور زیادتی کر لیں تو اور بھی جذبے اور جنون کے ساتھ انہوں نے ووٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دینا ہے، وہ جیسے بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔